حسن صاحب، امریکی نائب صدر نے کہا ہے کہ بھارت کوئی ایسا رد عمل نہ دے جو خطے میں تنازع کا باعث بنے۔ امریکی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم پاکستان سے رابطے کے بعد بھارتی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی اور پاکستان کے ساتھ مل کر کشیدگی ختم کرنے پر زور دیا، جبکہ امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا نے وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلگام حملے کی تحقیقات غیر جانبدارانہ ماہرین سے کرانے کی تجویز کی حمایت کی ہے۔ چین نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کریں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ دنیا کے بڑے ممالک پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ حد ہو گئی یار، دنیا کو اب کہتے ہیں گلوبل ولیج، عالمی گاؤں ہے یہ، اور ایک جگہ آلودگی ہوتی ہے تو باقی ملک متاثر ہوتے ہیں۔ اور امریکہ نے ایک حرکت، وہ سپر پاور ہے، اس کی بات علیحدہ ہے، لیکن ایک حرکت اس کی جو ہے پوری دنیا کو میں اس کی نا ویوز جاتی ہیں۔ اسی طرح مطلب پوری دنیا کی بات یہ نہیں ہے کہ دوست ممالک اور غیر دوست ممالک، یہ انسان ہیں، مہذب ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں، انسانی زندگیوں کے ساتھ ان کی کوئی دلچسپی ہے، اور مہذب دنیا اور نام نہاد ترقی پذیر، ہمیں اب ترقی پذیر یہ لاڈ سے کہنے لگے ہیں ہم جیسے ملکوں کو، پہلے کہتے ہوتے تھے غیر کیا انڈر ڈیولپڈ۔ اچھا، تو مہذب دنیا یعنی ڈیولپڈ دنیا اور نام نہاد یہ ترقی پذیر ملکوں میں رویوں کا ہی فرق ہے، یاد رکھنا، ورنہ ان کی کوئی تین تین آنکھیں یا چار چار ٹانگیں نہیں ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کی اگر تاریخ پڑھو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ادروائز کبھی سنیں کوئی قوم جو کبھی دنیا پہ حکمرانی کی ہو، مختلف لوگ آتے جاتے رہے ہیں، امریکہ کا بھی ایک فیز ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جنہوں نے بھی کی ہے ان میں سے کبھی کسی کے کوئی آزار ڈفرینٹ نہیں تھے، سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کمٹمنٹ اور طرح کی ہوتی ہے، دیکھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، یہ ذمہ دار ملک ہیں، مودی صاحب کی طرح یہ مہم باز نہیں ہیں جو اپنے ایک جگہ الیکشن جیتنے کے لیے پورے کے پورے خطے کو داؤ پہ لگانے کے چکر میں ہیں۔ لیکن بہرحال چھوڑو، وہ ٹھیک ہے، یہ نیچرل بات ہے۔ شروع میں جب سلو موشن میں کام جا رہا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ نہیں، لا تعلق نہیں رہ سکتی دنیا، مہذب دنیا لا تعلق نہیں، چونکہ معاملہ اگر آخر پہ پہنچ گیا تو پورا قرۂ ارض اس سے متاثر ہوگا، خطے کو تو چھوڑو۔ بالکل، چلیں آپ آگے چلیں۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، دوسری طرف پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارتی حملے کا اگلے چند دنوں میں خطرہ ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ تصادم کا امکان کم ہو گیا ہے، مگر بھارت اب بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پاک فوج کی قوت بڑھا دی، ہم نے اسٹریٹجک فیصلے کر لیے، ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال اسی صورت کیا جائے گا جب ملکی وجود کو براہ راست خطرہ ہوا۔ یہ تینوں میں سے کون سی ایسی اس نے بات کی ہے جو کامن سینس میں عام بندے کو، پڑھے لکھے بندے کو پتہ ہے کہ خطرہ ہے؟ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف تصادم کا امکان کم ہوا ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ ویوز ہیں، یہ آتی جاتی وولٹیج ہے، کبھی گرتی ہے کبھی اوپر ہوتی ہے۔ ہم جس طرح کے ممالک ہیں ہمارے ہاں یہ چلتا ہے، مہذب دنیا میں نہیں ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں وولٹیج نہیں، کبھی بڑھ جاتی ہے تو وہ سارے آپ کے جو کچھ بھی ہوتے ہیں پانڈے ٹینڈے وہ خراب ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، وولٹیج کم ہو جاتی ہے، اس کا علیحدہ نقصان ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح کی ایک صورتحال ہے، ایک میڈنس ہے جو چل رہی ہے۔ تو پاک فوج کی قوت بڑھا دی، ہم نے اسٹریٹجک فیصلے کر لیے، ابھی تم نے کیا کر لی ہے، تمہیں کیا پتہ دفاع کیا ہوتا ہے۔ جو ڈے ون سے تیار بیٹھے ہیں، جنہوں نے پہلے بہت ساری جنگیں بھگتی ہیں، وہ تو ہمیشہ ایور ریڈی والا کام ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہ کی وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، پتہ نہیں کرتے پہنچی جانج تے ونوں کڑی دے کان، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، تیار ہیں لوگ، ایسی کون سی بات ہے۔ جو ادارہ ہمارا، میں پاک فوج کی بات کر رہا ہوں، وہ ظاہر ہے ہمیشہ ان کی پرائرٹی نمبر 1 2 3 تو یہی ہوتی ہے۔ باقی معاملات میں تو یہ جو سویلین ہے نا، یہ سیاست دان نام نہاد، یہ گھسیٹتے ہیں ان کو۔ تو دوسری طرف آپ دیکھو سلامتی کونسل میں بھارت اپنی مرضی کی وہ جو قرارداد تھی وہ منظور نہیں کرا سکا۔ اچھا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے کامیاب عمدہ سفارتکاری کرتے ہوئے پہلگام واقعے پر کے خلاف مذمتی قرارداد تھی، اس میں سخت جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے انہوں نے ڈراپ کروا دیے۔
اور اقوام متحدہ نے بھی بھارت کے موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے، چونکہ وہ بودھا ہے۔ اور اب مودی صاحب نے اپنے چناؤ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اور اسی بات پہ مجھے سیاست دانوں، پوری دنیا کے نہیں، اپنے اور اس ٹائپ کے سیاست دانوں سے اور سیاست سے مجھے نفرت اس لیے، یہ ہے نہیں، یہ اپنی اتنی سی چیز کے لیے عوام کا اتنا کچھ برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو یہی کچھ انہوں نے کہا، بی جے پی کے اکثر امیدوار اپنی ضمانتیں ضبط کرا بیٹھے تھے پچھلے الیکشن میں، یہ پتہ نہیں کیا نعرے کیا لگا رہے تھے، نتیجہ کیا نکلا ہے، یہ روبہ زوال ہیں۔ اللہ انڈینز کو، ہمارے پڑوسیوں کو، بھائیوں کو عقل دے، وہ جائیں اپنے بزرگوں کی وراثت کی طرف۔ ایک سنجیدہ پولیٹیکل پارٹی، یہ کس زمانے میں کیا بیچ رہے ہیں؟ ہندو تباہ، پتہ نہیں یار کیا مینٹیلٹی ہے، کیا سوچ ہے۔ کبھی ان میں کو میچور بندہ آ جائے، یا قوم اپنا رخ تبدیل تو کر لیا ہے انہوں نے۔ اللہ کرے اگلے الیکشن کا دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، واٹ نیکسٹ۔ اچھا صاحب، قومی سلامتی کے سابق مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو مکمل تباہی ہوگی۔ یہ بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، میرا خیال ہے ہمارے پہلے پروگرام میں نے کہا تو یہاں تو گھاس نہیں اگے گی صدیوں تک، تو جو انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اتھارٹی ہیں، وہ ایک سابق مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، وہ جو بات کر رہے ہیں 100% درست ہے۔ اور ایک بات ہے ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور ہم سے زیادہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک موازنہ دیتا ہوں پاکستان کا۔ میں نے کہا تھا نا کہ نقصان جنگ میں اس کا زیادہ ہوتا ہے جس کا حجم زیادہ ہوتا ہے۔ ایک 6 فٹ کا آدمی اور ایک 5 فٹ کے آدمی کے درمیان اگر ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے تو 6 فٹا مرے گا، وہ 6 فٹ کا مرا، جو 4 فٹ کا ہے وہ اچھا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر، یہ میں کو فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں فیکٹ شیٹ عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن میں ہمارے انڈین لسنر، وہ تو پتہ نہیں بین شان ہو گیا جو بھی ہے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں 15.6، ذہن میں رکھنا۔ فی کا سالانہ آمدنی ہے $1407، آبادی 25 کروڑ، لٹریسی ریٹ جو ہے 62 سے 68 کے درمیان، کرنسی شرح تبادلہ جو ہے $1 کے بدلے 278 روپے۔ سمجھ آئی بات؟ غربت کی لکیر کے نیچے 9 کروڑ، یہ ہے پاکستان۔ پاکستان کا ٹوٹل دفاعی بجٹ ہے تقریباً $7.5 بلین۔ اب چلو ذرا مودی صاحب کی طرف، انڈیا کی طرف دیکھو، بات سنو۔ جب ایٹم بم ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہندوستان کا فورن ایکسچینج ریزرو $686 بلین ہے، ہمارا کتنا میں نے بھی بتایا 1506 بلین۔ ایٹم بم نہیں دیکھے گا۔ نارمل حالات ہوں اگر تو یہ چیزیں میٹر کریں گی، ایٹم بم کے سامنے نہیں، یہ بہت بڑا بدماش ہے۔ اچھا، اور بم یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ فی کس آمدنی ہمارے ہاں، ان کے ہاں ہے 2.25 لاکھ سالانہ، ٹھیک ہے، ہماری میں بتا ہی چکا ہوں۔ اچھا، کرنسی کا جو ہے شرح تبادلہ انڈیا کا 85 روپے ہے $1 کے بدلے، ہمارا میں نے کیا بتایا $1 کے بدلے 278 روپے۔ سمجھ آئی بات؟ ایٹم بم نے نہیں دیکھنا، اس بیوقوف کو سمجھ ہی نہیں آنی۔ اچھا، بم یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ انڈیا کی آبادی 1.46 کروڑ ہے، وہ آتے صرف 25 کروڑ ہے۔ نہ، بموں کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر پھٹیں یا سوچ کر پھٹیں۔ اچھا، مزیدار صورتحال ہے ویسے۔ اچھا، وہاں کا مطلب انڈیا کا لٹریسی ریٹ ہے 77%، سمجھ آئی بات؟ ہمارا ہے 62 سے 68 تک۔ اچھا، بم کو یہ بھی نہیں پتا چلنا خبیث کو کہ سرحد کے اس پار غربت کی لکیر کے نیچے تقریباً 19 کروڑ لوگ زندہ رہنے پہ مجبور ہیں۔ اچھا، انڈیا جس چیز کو اپنی مائٹ سمجھتا ہے، ایک لمحے کی مار بھی نہیں ہے۔ گرینڈ ٹوٹل جب آئے گا نا تو اس میں پاکستان نقصان میں نہیں۔ اس کی ایک اور وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہمارے تو پتہ نہیں 55-56 مسلمان ملک ہیں، وہ 13 کی بنے گا کالیا۔